بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج فلسطین اور سعودیہ کے فلیگز دونوں اپنے سامنے رکھے ہیں، اور یہ اس لیے کہ جب سے غزہ کے اندر صہیونی ریاست نے اپنے مظالم کا آغاز کیا ہے، تب سے ہم اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، مختلف مظاہروں میں، مختلف پروگرامز میں، جہاں پہ بھی ہمیں کرٹیسائز کرنے کا موقع ملا اسرائیل کو ہم نے کیا، ایون کہ ہم نے کرٹیسائز کیا مسلم امہ کو، اپنے حکمرانوں کو۔ لیکن بہرحال آج مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ابھی جو سعودیہ میں پرسوں کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں سعودیہ کے فارن منسٹر نے فیصل بن فرحان نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، اور جس میں پاکستان کی بات کا اثر شاید اتنا نہیں ہوتا مڈل ایسٹ کے بارے میں بات کی جائے تو، لیکن سعودیہ کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ سعودیہ کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایک بات کی ہے کہ اگر اسرائیل اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے فلسطین کی ریاست کو ماننا ہوگا اور فلسطین کو آزاد کرنا ہوگا۔ اب اس کے اوپر کچھ مختلف چیزیں ہیں جو ایک لمبی بحث ہے کہ یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو سکتا تھا، جیسا کہ ہمارا کشمیر کا بھی۔ فلسطین کے اندر بھی بڑے سارے گروپس ہیں۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ حالیہ جو کانفلکٹ ہے اس میں ایران کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ خاص طور پر ایران نے اٹیک بھی کیا، چاہے وہ سمبولیکلی تھا، لیکن انہوں نے بہرحال ایک ریٹیلیشن میں بڑا انہوں نے جواب دیا اسرائیل کو۔ اور پچھلے 50 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی مسلمان ملک نے اتنی سرحدیں عبور کر کے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم امت کا ایک عظیم لیڈر سید ابراہیم رئیسی جو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ اچھا، ان کی شہادت کے بعد کچھ نام نہاد لوگ، جن میں ایک حسن اللہ یاری ہے، مجھے بڑا بتاتے ہوئے اس منحوس کا نام لیتے ہوئے بڑا غصہ بھی آتا ہے کہ اس نے بڑا خوشی کے انداز میں ایک ٹی وی پروگرام میں سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کا مذاق اڑایا۔ اور ایون کہ ایران کے اندر بھی کچھ جو سیاسی مخالفین تھے رئیسی صاحب کے، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ اور اسی طرح سے فلسطین کے اندر جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ فلسطین میں کچھ گروپوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے فلسطینیوں کو۔ وہ اگر یہ دیکھیں ایران کے ان گروپس کی طرف جنہوں نے اپنے ملک کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، تو وہ ایران کا داخلی معاملہ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایران نے آپ کے لیے بڑی کوشش کی ہے، ایران نے پابندیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا تھا، اس نے اتنا بڑا اٹیک کیا ہے، اور اس کی پیورلی وجہ صرف فلسطین ہے۔ تو سید ابراہیم رئیسی کا، وہ پاکستان کے بڑے اچھے دوست تھے اور مسلم امت کا بڑا وہ درد رکھتے تھے، اور وہ بہرحال بڑا نقصان، ایک قابل تلافی، اس کے اوپر آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کس کی سازش تھی، کیا ہوا، وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن بہرحال سعودیہ نے جو اس وقت بات کی ہے بڑی معنی خیز ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے فلسطین کو تو ان کو اسرائیل کے وجود کو ہی خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لاوا پک کر تیار ہو گیا جو کہ پھٹنے والا ہے، جس کے اوپر امریکہ خاموش ہے، عالمی عدالت پابندیاں لگا چکی ہے، اور UNO قرارداد منظور کر چکا ہے۔ کولمبیا اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں فلسطین ریاست کو، اور فلسطینی اتھارٹیز جو ہے وہ بڑی ایکٹیولی اس کو رسپانس کر رہی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مظلوم فلسطینی، جن کی تعداد اباؤٹ 37,000 ہے، 37,000 لوگ، جن میں 90% خواتین اور بچے ہیں اور 10% مرد حضرات ہیں جو شہادتیں ہوئی ہیں، تو یہ نسل کشی کا بدترین سلسلہ اب رکنے کو ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت لوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ایسا وقت نہ دکھائے
جس حالت سے آج فلسطینی قوم گزر رہی ہے، تو بہرحال اس وقت مسلم امت جاگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی امت کو بیدار فرمائے، اور 57 مسلم کنٹریز جب فلسطین کو آزاد مسلم ریاست تسلیم کر لیں گے تو مجبوراً یورپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے فلسطینیوں کو اپنا حق اور ملک مل جائے گا۔ السلام علیکم۔